ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین بیسیکلی تو دو ایشو ہے, تین ایشو پہ آج ہم بات کریں گے. ایک تو ایشو یہ ہے, بہت ہی اہم ایشو ہے, یقیناً بہت ایسا ایشو ہے جو بہت حساس بھی ہے اور بہت تکلیف دہ بھی ہے ہم سب کے لیے, چاہے اپوزیشن ہو, چاہے حکومت ہو, چاہے کوئی بھی ہو. گورنمنٹ تو آتی رہتی ہے, جاتی رہتی ہے, لیکن ایک پاکستان کے فرض شناس افسر کا جس نے ٹیررزم کے خلاف بہت کام کیا, جس کے اوپر بار بار خودکش حملے بھی ہوئے, جس کے بھائی اور بہن کو شہید کیا گیا, اس کو کڈنیپ کر لیا گیا آپ کے اسلام آباد سے, اور پھر اس کو بقول انٹیریئر منسٹر اسٹیٹ کہ جی ان کو پنجاب لے جایا گیا, وہاں رکھا گیا, اور پھر اس کے بعد بنو لایا گیا, اور پھر افغانستان لے جایا گیا, اور 14 یا 16 دن کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی ہمیں ملی, انہیں شہید کر دیا گیا. تو یہ بہت بڑا سوال ہے حکومت کے لیے کہ حکومت نے ان دنوں کے اندر کیا کارروائی کی. ابھی تو وہ چلے نظر آ رہا ہے, اور یہ جو بھی واقعات ہے اس سے ہر آدمی سہم گیا ہے کہ جب ایک ایس پی لیول کے آدمی کو کڈنیپ کر کے افغانستان لے آ کے قتل کیا جا سکتا ہے تو پھر کسی کی کیا حیثیت ہے, ایک عام آدمی کی, ایک عام بندے کی, منسٹرز کی, ہمارے حکمرانوں کی, دوسروں کی, اپوزیشنز کی, ممبر کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. ایک اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. دوسرا کہ وزیر اطلاعات جو ہیں وہ اس موجودہ حکومت کے, حالانکہ بہترین وزیر ہیں اس موجودہ حکومت میں, بہت اچھے وزیر ہیں, بہت سنجیدہ, بہترین, سلجھے ہوئے, لیکن یہ وزیر اطلاعات کا جو پورٹ فولیو دیا ہے حکومت نے, عمران خان نے جن صاحب کو, انہوں نے مسلسل جب سے وہ بنے ہیں ان کا اسٹائل, ان کا لہجہ, غیر سنجیدہ, غیر پارلیمانی الفاظ, ان کے الفاظ کو سن کر یہ لگتے ہی نہیں ہے کہ وہ ایک فیڈرل انفارمیشن منسٹر ہیں. اسی طریقے سے قومی اسمبلی میں ایک دفعہ پھر نون لیگ نے عام اجلاس میں پروڈکشن آرڈر مانگا ہے شہباز شریف کی کہ جو ملزم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروڈکشن آرڈر کو پڑھیں تو وہ پروڈکشن آرڈر میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے, میرے پاس ہے, اور اس کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے اور لیٹر بھی بھیج دیا گیا ہے اسپیکر کو کہ جی دیکھیں یہ اس میں لکھا ہوا ہے لفظ نیسیسری اجلاس, تو ہر اجلاس نیسیسری نہیں ہوتا ہے, اس لیے آپ ایک ایسے شخص کو جو ریمانڈ پر ہے, کسٹڈی پہ ہے, ریمانڈ پہ ہے, جسمانی ریمانڈ پہ ہے, اس کو آپ پروڈکشن آرڈر 8 کیسے بلاتے ہیں. اسپیکر کا یہ اسپیکر جب لکھتا ہے تو یا تو یہ لکھے کہ اٹس مائی ڈسکریشن, اٹس اوکے, لیکن جب یہ لکھتا ہے اکارڈنگ ٹو دا رولز آف دا رول بزنس 2007 پروڈکشن آرڈر 108, تو 108 آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہر اجلاس میں ان کو بلایا جائے. اس ایشو پہ بات کریں گے. اور ایک اور اہم مسئلہ ہے, ایک جو ہمارے ساتھی ہیں, ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے ہیں, بڑا پاکستان میں ان کو ستارہ امتیاز دیا ہے, اس کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم سوال ہے, وہ بھی میں کروں گا. تو میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں جناب اپنے شرکا کا تعارف کراتا ہوں. سرور خان صاحب وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم, میں ان سے انتہائی محبت کے ساتھ, انتہائی عزت و انکساری کے ساتھ, ان کی طبیعت ناساز تھی لیکن انہوں نے اپنا ٹائم دیا. یہی ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتے ہیں منسٹر, ایسے لوگ ہوتے ہیں. سینیٹر زاہد, آپ کا شکریہ سر. سینیٹر زاہد خان صاحب سینئر رہنما عوامی نیشنل پارٹی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. میرا خیال ہے سینئر رہنما کے ساتھ ساتھ وہ اطلاعات سیکٹری اطلاعات بھی ہیں, ان کا نام بھی مینشن ہونا چاہیے تھا. سردار نبیل گبول صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, آپ دونوں کا شکریہ, سینیٹر زاہد کا بھی اور نبیل گبول آپ کا بھی. خواجہ سہیل منصور سابق ممبر قومی اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ ستارے امتیاز, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں جناب پہلے غلام سرور خان صاحب کے پاس آنے سے پہلے میں ذرا سا سینیٹر زاہد خان صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں. مجھے اجازت دیجئے سرور خان صاحب. سینیٹر صاحب, یہ جو پہلی بات میں کروں گا, جو یہ ایس پی کا واقعہ ہوا ہے, جس طریقے سے آج انٹیریئر اسٹیٹ منسٹر نے بیان دیا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ان کو اغوا اسلام آباد سے کیا, پنجاب لے گئے, 2-3 دن رکھا, پھر بنو لائے, پھر ان کو قتل کر دیا. 14-16 دن کا یہ واقعہ ہے, کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. دیکھیں ہم آج جو اسٹیٹ منسٹر کو انٹیریئر کو سن رہا تھا, یا میں ہمارے جو حکمران طبقے کے لوگ تھے اس کو سن رہا تھا, مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان سے پوچھیں گے, اور ایک بندہ بارڈر پہ یہاں سے اٹھا کے اسلام آباد جہاں آپ کا کیپٹل ہے اسے اٹھاتے 15 روز تک اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. اور آج جو شہریار افریدی نے جو کہانی سنائی, پنجاب لے گیا, پنجاب سے میاوالی لے گیا,
میاوالی سے بنو لے گیا، پھر وزیرستان سے آگے چلا گیا افغانستان میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وزیرستان کے نزدیک پکتیا لگتا ہے، پکتیا تقریباً طالبان کے قبضے میں ہے، جس کو ہم گٹ طالبان سمجھتے ہیں۔ اب اس سے ایک بندہ لے کے جاتے ہیں۔ اب ہمارے ادارے کیا کرتے رہے؟ یہ 15 دن میں حکومت بالکل، جو اس وقت آپ کا انٹیریئر منسٹر بھی پرائم منسٹر ہے بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے، آپ ایک بندہ اسلام آباد سے اٹھایا جاتا ہے، نہ پشاور سے، نہ خیبر پختونخوا کے کوئی دور دراز علاقوں سے، اور اس سے لے کے جاتے ہیں۔ ہم 15 دن بالکل بے خبر خاموش تماشائی بیٹھی ہوئے، اور آپ نے تو، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے تو اس پہ بحث کی ہے، ورنہ تو آپ کی چینل جتنی بھی ہے، یہ جو ہم نیشنل چینل جس کو کہتے ہیں، یہ ابھی ایک دن سے اس پہ بات ہوئی، یہ 15 دن اس کو بالکل سکرین سے آؤٹ کیا تھا۔ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ جو افسر تھا اس نے پاکستان کے لیے قربانی نہیں دی تھی؟ کیا اس کو اغوا کیا گیا؟ اس کے لواحقین تک کوئی خبر نہیں دیتے رہے۔ تو آپ مجھے اب بتا دیں کہ پھر ہمارا اسٹیٹ کہاں کھڑا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری اپنے لوگوں کے تو چھوڑ لو، آپ کو یاد ہے کہ جب ہم 2008 میں حکومت میں آئے تھے تو ہمارا سارا صوبہ تقریباً دہشت گردوں کے قبضے میں تھا، لیکن ہم نے اس سے مقابلہ کیا، ہم نے 1000 اپنے لوگوں کے جانیں ضائع کر دیے، ہمارے سیکورٹی فورسز بھی شہید ہو گئے، لیکن ہم نے اس صوبے کو ایک امن کا گہوارہ بنایا۔ آج آپ ہمیں مجھے بتائے کہ ایک پختون افسر اسلام آباد سے اغوا ہو کے چلا جاتا ہے، پنجاب میں گم گما کے 15 دن، پھر خیبر پختونخوا پہنچایا جاتا ہے، اور پھر افغانستان میں اس کو شہید کیا جاتا ہے۔ پھر ہم اپنے آپ سر ایک پاکستانی افسر، سر ایک پاکستانی افسر، سر میں تصحیح کر لوں سر، ایک پاکستانی افسر سر، میں وہ ایس پی پولیس تھا، میں اور آپ کو کسی بھی جی سر دیکھیں ڈاکٹر صاحب، افسوس ہمیں ضرور ہے، کیونکہ آپ نے نقیب اللہ خان کے دیکھی کہ وہ جو راو انور تھے وہ ہیرو پھر رہا ہے، اس کو آج تک آپ کی عدالتوں نے بلایا، لیکن وہ ہیرو کی طرف پیش ہو رہا ہے، ہیرو کی طرف جا رہا ہے۔ تو جب آپ ایک میسج دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستانی ہے، اور جتنا قربانی اس کے لیے ہم نے دیے، شاید پاکستان سارے پاکستان نے دیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پختونوں نے اس میں سب سے زیادہ دیا، اور زیادہ تک قبائلیوں نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قبائل میں کوئی ایک ملک جس کے پیچھے لوگ اٹھتے ہیں وہ کوئی زندہ نہیں ہے، سارے کو شہید کیا گیا ہے۔ اب اس صورتحال میں اگر ہم گلہ بھی نہ کریں تو آپ پھر بتائیں ہم کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ ٹھیک ہے سر، حکومت سے گلہ کریں کہ یہ جو انکوائری ہے، یہ آخر میں یہ آخر بات کہ یہ انکوائری جو ہمارے جو اپریجی صاحب جو اسٹیٹ انٹیریئر منسٹر، اس کو ہم نہیں مانتے، اس کے لوگ کمیشن بننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ گیا کیسے، کون سے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ ہمیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سازش نظر آ رہا ہے، اور وہ سازش کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہم ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوں گے، پوری پاکستان کی قوم مطمئن نہیں ہوگی۔ سر غلام سرور خان صاحب کیا کہتے ہیں سر اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ آج ایک اور محب وطن پاکستانی نے پاکستان پہ اپنی جان نچھاور کی، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ واقعی دن کے اجالے میں وہ صبح واک کے لیے نکلے، اکیلے نکلے، وداؤٹ گارڈ نکلے، انہیں کڈنیپ کیا گیا، پھر جیسے کہا جا رہا ہے کہ انہیں پنجاب میں بھی کسی جگہ پہ رکھا گیا، اور پھر واپس جا کے افغانستان کے اندر انہیں تشدد کر کے شہید کیا گیا۔ تو اس میں جتنے میرے دوست یہاں تشریف فرما ہیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس ساری گفتگو میں، تو یہ کہنے میں سمجھنے میں تو کوئی میرا خیال ہے اب مذاکرہ نہیں ہے کہ ہم بین الاقوامی کی سازشوں کا ہمیشہ شکار رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بین الاقوامی سازش ہے۔ اگر ان کے ساتھ کسی کی مقامی سطح پہ کوئی اختلاف ہوتا تو یقیناً ان کے خلاف جو بھی ایکشن ہوتا یہاں ہوتا، انہیں قتل کر دیا جاتا، انہیں زخمی کر دیا جاتا، انہیں حبس بجا میں رکھا جاتا۔ انہیں اگر اغوا کر کے افغانستان لے جایا گیا اور افغانستان لے کے انہیں پر تشدد کیا گیا اور تشدد کر کے انہیں شہید کیا گیا، اور پھر ان کی شہادت کے ساتھ ہی ایک خط بھی جو کہ پشتو میں لکھ کے رکھا گیا، اور جن لوگوں نے
وہ ذمہ داری قبول کی تو وہ لوگ تو کافی عرصہ پاکستان کا امن تباہ کرنے کے در پہ ہیں. پاکستان میں کئی دہشت گردگی کے انہوں نے واقعات اس سے پہلے بھی کیے ہیں, بے گناہ انسانی جانیں انہوں نے ضائع کی ہیں, اور الحمدللہ آپریشن رد الفساد کی صورت میں کافی حد تک ہم نے اس ٹیررزم پہ قابو بھی پایا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ واقعہ واقعی دل خراش واقعہ ہے, اس کا افسوس بھی ہے, پوری قوم اس رنج و غم میں مبتلا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی اس کا سد باب بھی ہوگا اور اس کا حساب بھی لیا جائے گا. اور پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں, ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان دیکھیں نیشنل ایشوز, یہ پاکستان کا ایک نیشنل ایشو ہے, پاکستان پہ اس نے اپنی جان قربان کی ہے. تو نیشنل ایشوز پہ کم از کم تمام پولیٹیکل پارٹیز جس بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہو, جس بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو, نیشنل ایشوز پہ انہیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں زید خان صاحب بھی میرے دوست ہیں, نبیل گبول صاحب بھی ہمارے دوست ہیں. دیکھیں اگر کمپیریزن کیا جائے پچھلے سال کے ساتھ اس سال کا تو کئی صورتحال بہتر ہے. اس سے پچھلے سال سے اگر کمپیریزن کیا جائے, پچھلے 5 سال سے کمپیریزن کیا جائے تو بہتری آ رہی ہے. تو انشاءاللہ جب ہم ایک ہوں گے تو اس میں بالکل بہتری آئے گی اور واضح تبدیلی آئے گی, اور اس قسم کے لوگوں سے ہم ایک آئینی ہاتھوں سے نبٹ سکیں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا زندگیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے محفوظ پاکستان, مضبوط پاکستان اور پھر خوشحال پاکستان. تو اسے محفوظ پاکستان بنانے کے لیے, یہ بہتر مضبوط نہیں ہوتا پاکستان سر, میں بنانے کے مختصر لیے سا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. سر یہ میں اتنا بڑا افسر گیا, آپ کو بھی افسوس ہے, سب کو افسوس ہے, کیا یہ بہتر نہیں ہوتا سر کہ کم از کم سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں جناب انٹیریئر منسٹر, جو فل انٹیریئر منسٹر ہیں یا پرائم منسٹر آف پاکستان, دونوں حیثیت میں کھڑے ہو کر اس واقعے کے حوالے سے بات کرتے, اعتماد میں لیتے پارلیمنٹ کو. مختصر سا سر, آج کابینہ میں بھی اس پہ بات بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی, اور یقیناً سینٹ ان سیشن ہے, سینٹ میں بھی اس پہ بات ہوگی. مثلا پرائم منسٹر جائیں گے سر سینٹ میں؟ اب پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن کیبنٹ میں آج پرائم منسٹر نے اس پہ بات بھی کی, دعائے مغفرت بھی ہوئی, ٹیررزم کو کنڈیم بھی کیا گیا, تو کیبنٹ میں اس پہ ضرور بات ہوئی جی. سر مجھے آواز ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ میں ذرا دیکھیے آواز کا کیا, میں اس سے پہلے کہ نبول اور سہیل صاحب کی طرف آؤں, چھوٹا سا مختصر سا بریک لے لوں, کیونکہ نبیل گبول سے اگر میں نے بات شروع کی اور بریک بیچ میں آ گیا تو یہ مناسب نہیں ہوگا. پہلے بریک لے لیتا ہوں, پھر نبیل صاحب سے بات کرتا ہوں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک جی. نبیل گبول صاحب, اسلام آباد سے پنجاب سے بنو سے افغانستان, اور پھر جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا آپ کے سینیٹر زاہد خان صاحب نے کہ کون کھڑا ہے گٹ طالبان وغیرہ, اس کے باوجود دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے, جس طریقے سے گورنمنٹ یہ چلا رہے ہیں, میں بار بار کہوں گا کیونکہ عمران خان کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے اور عمران خان کی نیت پہ بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ جو ان کے کچھ ممبرز ہیں کابینہ کے جو اس کو شروع سے غلط ایڈوائزز دیتے آ رہے ہیں, وہ عمران خان کو لے ڈوبیں گے. دیکھیں آج چودھری سرور صاحب بیٹھے ہیں, ان کی ماشاءاللہ ایک عزت ہے, الیکٹیبل ہیں, اپنے علاقے میں ہمیشہ جیتتے ہوئے آ رہے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. ایسے لوگ اگر عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ بار بار نظر آتے ہیں تو آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ کوئی تکڑی گورنمنٹ ہے. لیکن اگر پھر ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی نظر آئیں جو چودھری فواد ٹائپ لوگ ہوں یا فیاض چوہان ٹائپ لوگ ہوں یا اس طرح کے لوگ ہوں جو عمران خان کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کے اس مین سبجیکٹ کے اوپر کہ ایک اتنا بڑا آفیسر ایس پی لیول کا جس نے
ٹیررزم کے خلاف بہت کامیاب جنگ لڑی ہے، اس کو کڈنیپ کیا جاتا ہے 16 دن پہلے، اور 16 دن تک گورنمنٹ، بلکہ یہ 3 دن پہلے سامنے آئی ہے بات، اس سے پہلے کسی کو جو ہے اس کا علم ہی نہیں تھا. کوئی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے ادارے ہیں، ظاہر ہے بھائی اداروں کا جو انچارج ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پاس انٹیریئر منسٹری رکھی ہے تو اس کی ذمہ داری، اور یہ دشمن وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی پچھلے 10 سالوں سے جاری رکھی ہوئی ہے. آج انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ ہم تمہارے ایک آفیسر کو اٹھا سکتے ہیں، کل کو ہم تمہارے ایک منسٹر کو بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں. آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ آپ جو ہے میں سمجھتا ہوں کوئی سیکیور نہیں ہے، کوئی سیکیور نہیں ہے. اسلام آباد کے اتنے زیادہ کیمراز ہیں، آپ اسلام آباد میں گھومتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے. کوئی چیز میں سمجھتا ہوں دال میں کچھ کالا ہے، کہیں پہ کسی بات کو انہوں نے چھپایا کہا جا رہا کہ ہے. جتنے کیمرے تھے اس کے اوپر بڑا زور دیا گیا. وہ کہتے ہیں جو کیمرے لگائے تھے رحمان ملک نے وہ سب غلط تھے، اور انڈر گراؤنڈ سارے پیسے کھا لیے گئے. ٹھیک ہے، رحمان ملک نے غلط کیمرے لگائے، رحمان ملک نے نہیں لگائے کیمرے، تو چودھری نثار نے لگائے ہیں. اگر کیمرے غلط ہیں، نہیں چل رہے ہیں کیمرے، تو بھئی آپ ٹھیک کریں. آپ کو گورنمنٹ دیا اسی لیے، آپ کہتے ہیں نا تبدیلی، آپ تبدیلی لے کر آئیں، دکھائیں لوگوں کو. آپ کو جو ہے اگر آپ کی سب سے بڑی جو ہے جو عوام جو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ تحفظ ہے. جب آپ ایک آفیسر کو تحفظ نہیں دے سکتے تو عام آدمی کو کیا تحفظ دے گے؟ جس شہر میں آپ کے تینوں MNA PTI کے الیکٹ ہوئے ہیں، جس شہر سے آپ نے منسٹر لیے ہیں، اور اسلام آباد جیسا شہر سیکیور، سب سے زیادہ سیکیور ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ انسائیڈ جاب ہے، اور انسائیڈ جاب کو بے نقاب کرنا اب عمران خان کی ذمہ داری ہے. عوام ان سے سوال کر رہا ہے کہ وہ انسائیڈ مین کون ہے جس نے یہ سارا کام کیا، اور دوسرا یہ ہینڈ اوور کیا وہاں پر. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی سازش ہے تو اس کو بے نقاب کرے، اور جو ذمہ دار ہے اس کو سزا دی جائے. اندر کی جو کہانی ہے وہ بتائیں آپ قوم کو بتائیں، کیونکہ قوم اپنے آپ کو جو ہے انسیف آنا چاہیے پارلیمنٹ میں، سینٹ میں آ کر. میں سمجھتا ہوں بالکل پرائم منسٹر نے وعدہ جب کیا تھا کہ میں ہر ہفتے ایک دفعہ آ کے پرائم منسٹر آف UK کی طرح سوالوں کا جواب دوں گا، نہیں آ رہے. نہیں آ رہے نا. دیکھیں کم از کم اس ایشو پہ تو آ جاتے. عمران خان کو میں سمجھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جی از اے سلیکٹڈ پرائم منسٹر، رادر آئی ول سے از اے ٹریپڈ پرائم منسٹر. تو وہ اس چیز کو اپنے لوگوں کے ہاتھوں، اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں، اپنے لوگوں کا ہاتھوں جس طرح آپ نے ذکر کیا. آگے چل کے ہم بات کریں گے. میں آتا ہوں جناب خواجہ سہیل منصور صاحب کے پاس. اس لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے جو اس وقت SP صاحب کے حوالے سے ہوئی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں یا جو ہوں، اگر ہم رات کو سوتے ہیں تو وہ رات کو جاگتے ہیں. اسی وجہ سے آج ہم شاید اس ملک میں امن کے ساتھ ہیں، اور امن بہت زیادہ ہوا. لیکن عمران خان صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا، دیکھیں ان کی ول بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ یہ ملک جو ہے بہتر سائڈ پہ جائے. لیکن شاید جس وقت وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی میجورٹی سے جیتیں گے یا جتوائے جائیں گے. تو ان کی جو سلیکشن ہوئی ہے لوگوں کی وہ بہت زیادہ غلط ہوئی ہے. آج یہ واقعہ جو ہے پورے ملک کے لیے ایک الارمنگ ہے کہ ایک SP کو لے جانا یا اس کو اغوا کر کے قتل کر دینا. اور ہم اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہمارے جو منسٹر انفارمیشن ہے یا دوسرے لوگ ہیں ان کے رویے کو آپ دیکھیے کہ ایک طرف سانحہ ہو گیا اور دوسری طرف اسمبلیوں میں آپ دوسرے معاملات پہ لڑ رہے ہیں. عوام نے اگر مینڈیٹ ان کو دیا تھا، سچا یا جھوٹا، لیکن اس لیے دیا تھا کہ شاید اس ملک میں کوئی ایک پڑھے لکھے لوگ آ جائیں گے. بات یہ ہے کہ عوام نے جو نیا پاکستان تھا وہ تو سب نے دیکھ لیا. کراچی میں جو MPA کے واقعات ہوئے، جو لاہور میں واقعات ہو رہے ہیں، اور ابھی تو یہ واقعات کچھ آپ کے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں. ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسمبلی میں جائیے، اسلام آباد میں جائیے اور لوگوں سے یہ پوچھئے کہ یہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. سر بات یہ ہے معذرت کے ساتھ، چودھری سرور جیسے لوگ منسٹر، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے. آپ چاہیے سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے. نہیں سر، نہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں. میں کہہ رہا ہوں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، یہ ہمارے ساتھ اسمبلیوں میں رہے ہیں، ہم نے سب کو دیکھا ہے. میں سب کی برائی نہیں کر رہا. میں اسی طرح غلام سرور خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں وہ بیسٹ آدمی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے اور ساری چیزیں کی. لیکن سلیکشن جہاں ہوا ہے وہاں چھاننا غلط لگا، کیونکہ جلدی میں بہت تھے. اور ان کو ذمہ داری بھی دے دی ہے، اور ذمہ داری بھی بہت بڑی دے دی ہے. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر پوچھ لیں خان صاحب سے
کہ یہ فلاں آدمی جو آپ کا ایم این اے ہے کہاں سے آیا، تو نہیں اس وقت جو ہے یہ تو آپ نے پوچھا تھا، ٹوکری میں پرچی ڈال دی تھی، نکال کے دے دی، اس کا نام یہ تو آپ نے پوچھا تھا اور جواب دے دیا. میں اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا. بات کرتا چلو کہ لوگوں کو نیا پاکستان نہیں، قائد اعظم کا پاکستان دے دیں جو ان کی تعلیمات تھی کہ ہر آدمی مدینے کی ریاست بنا رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ اس ملک کو 72-70 سال تک ہر آدمی آ کے ایک نیا اس کے اوپر پریکٹیکل کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے پیلا پاکستان، کوئی کہتا ہے ہرا پاکستان، کوئی کہتا ہے بھائی قائد اعظم کا پاکستان کیوں نہیں؟ جب قائد اعظم کا پاکستان ہوگا تو ہم سب پاکستانی ہوں گے. اچھا خان صاحب، میں اب تھوڑا سا بات کروں گا رویوں کی بنیاد پر جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے. سر جس طریقے سے اپنا قومی اسمبلی میں بھی مچھلی بازار بنا ہوا ہے، حکمران جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ حکومتی پارٹی ہے، وہ قائد ایوان ہے وہاں، وہ آپ کے حکومت کی پارٹی ہے. اس وقت حکمراں جماعت کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. شور شرابہ، مار پیٹ، اور کچھ خاص طور پہ یہ 1-2 منسٹر جنہوں نے تو پورا کا پورا پارلیمنٹ کو مچھلی بازار بنا دیا ہے. اس پر پرائم منسٹر کو ان وزراء کے خلاف، کیونکہ اسپیکر نے بھی شٹ اپ کال دیا، چیف جسٹس نے بھی دیا، چیئرمین سینٹ نے بھی دیا، اور آج چیئرمین سینٹ نے اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا ان کو کہ ان کے داخلے میں پابندی لگا دی اور کہا جب تک معافی نہیں مانگی ہے. تو میرا خیال ہے یہ شرمندگی ہے اس حکومت کے لیے کہ ایسے وزیر کے لیے چیئرمین سینٹ نے رولنگ دی. کیا کہیں گے سر؟ ایک لفظ ایڈ کر دوں میں آگے آپ ایک لفظ. ہاں بولیں. پاکستان کی جب سے سینٹ اور نیشنل اسمبلی بنی ہے کبھی ایکٹ نہیں ہوا، کبھی ایکٹ نہیں ہوا. فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب جی بولیں. غلام سرور صاحب جس طریقے سے اس نے کہا وہ بھی میرا دوست ہے، اور اس نے بھی دیکھیں وہ ایک سیاسی ورکر ہے. اب بدقسمتی سے جو اس وقت عمران خان صاحب کے کیبنٹ میں جو لوگ ہیں، جس طریقے سے سرور خان صاحب نے کہا کہ ہم اور اپوزیشن مل کر اس ملک کو چلانا چاہیے، اور جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے کہ آگے اس ملک کو لے کے جائے، کیونکہ ایک بہت بڑا ایجنڈا موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی نے اس نے دیا تھا کہ ہم چینجز لائیں گے، ہم تبدیلی لائیں گے. تو تبدیلی تب آ سکتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ کے قانون سازی ہو. اگر آپ کے پارلیمنٹ کے اندر یہ گالم گلوچ ہو، یعنی اپوزیشن کو حکومت ہمیشہ کے لیے دیکھے، یہ ضروری نہیں ہے ہمیشہ کے لیے اپوزیشن ایک ایسا راستہ اختیار کرتے کہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرے، لیکن حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ 2 دفعہ میں بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں، اور حکومت کوشش ہوتی ہے کہ وہ ماحول کو ٹھنڈا رکھے اور وہ اپنا جو بلز ہے یا جو قانون سازی ہے کہ اس کو ایک اچھے طریقے سے وہ قانون سازی کر دے. بدقسمتی سے مجھے تو یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے. غلام سرور خان جیسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو. آج جو میں نے خبر پڑھی کہ عمران خان صاحب نے جب کیبنٹ کی میٹنگ کیے تو اس میں اس نے چڑھائی کی چیئرمین سینٹ پہ، یا وہ چیئرمین سینٹ کے جو ان لوگوں نے خود لایا ہے کہ بھی اس کا جو میرے وزیر کا تصدیق کیا. میرے خیال میں یہ جائز باتیں نہیں ہیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے آپ لوگ یورپ کی، امریکہ کے، عمران خان صاحب جب بھی تقریر کرتے تھے کہ یو کے میں ایسا ہو رہا ہے، یورپ میں ایسا ہو رہا ہے، جمہوریت میں امریکہ میں ایسا ہو رہا ہے. آج ایک کوئی بھی اگر ان سے بھی مطالبہ کرے کہ ایک بہت بڑا واقعہ اسلام آباد کے اندر ہوا، ایک ایسے پولیس افسر جو اسلام آباد کے اندر سے اٹھایا گیا، نہ حکومت کو پتہ چلا، تو پھر کس نے وہاں پہ تو استعفا ہی نہیں دیا. ایک سوال ہے کہ چیئرمین سینٹ جو کہ اس کا استحقاق ہے وہ رو رہا ہے، اور ابھی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جب سے پارلیمنٹ بنا ہے اور سینٹ اور قومی اسمبلی میں یہ پہلا واقعہ ہے جب چیئرمین سینٹ نے رولنگ کا اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے فیڈرل انفارمیشن منسٹر فواد چودھری کو سینٹ میں داخلے سے پابند کر یعنی پابندی لگا دی.
اس پر وزیر اعظم کا ریئیکشن آئے گا تو وہ ان کے وزیر جو ہیں وہ اپنا رویہ درست کریں گے یا مزید اور وہ ایسی حرکتیں کریں گے جو اس حکومت کے لیے نقصان دہ ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی. میں تو یہی آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہی خبر آئی کہ کیبنٹ میں چیئرمین کے کردار پہ ڈیسیژن کی گئی اور پرائم منسٹر نے کہا کہ میرے وزیر کے تجسیس کو میں برداشت نہیں کر سکتا. اب مجھے ایک بات بتا دیں, یہ پہلے بار نہیں آیا, یہ غلط بات ہے. سینٹ میں, ہمارے سینٹ میں جب ہم پہلے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, ایک دو وزیر کو بھی اس سیشن کے لیے پابندی لگا دی گئی تھی کیونکہ اس نے بھی غلط سوال, حالانکہ وہ بدتمیزی نہیں ہوئی تھی, سوال کا جواب غلط دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری نثار انٹیریئر منسٹر تھے اور اس پہ میں نے بلکہ وہ بھی میرا دوست تھا, میں نے سوال کیا, جب اس سوال پہ وہ ریئیکشن اس نے کیا اور اس نے اس پہ بات کی تو پھر اس کے لیے پورا پارلیمنٹ ان اپوزیشن سارا باہر چلا گیا اور یہ 7 دن ہم باہر اجلاس کرتے رہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں حکومت کے ہمیشہ کے لیے کچھ, پھر وہ حکومت کوشتے رہی اور پھر سارے اپوزیشن کو راضی کیا اور پھر اپوزیشن بیٹھ کے قانون سازی چلتی رہی. آپ مجھے بتا دیں 100 دن میں کتنے قانون سازی ہو گئی ہے, کیونکہ حکومت کے پہلا فرض بنتا ہے قانون سازی, کیونکہ اس نے جو بھی چیز اٹھانے, جو بھی قدم اٹھانے, کیونکہ یہ ڈیموکریسی ہے اور اس قدم اٹھانے کے لیے اس نے قانون سازی کرنی ہے. تو جب آپ نے 100 دن میں کوئی قانون سازی نہیں کی کہ آپ کے سمت کس طرف جا رہا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہو, تو پھر اس کا صورتحال تو یہی ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو میرا خیال میں ان کو صبر سے کام لینا ہوگا اور یہ خود اپنے آپ کو حکومت سمجھے, کیونکہ ابھی وہ کنٹینر والا یا اپوزیشن والا سیاست ان کا نہیں ہے. ابھی یہ حکومت ہے اور اپوزیشن دوسرے بیٹھے ہوئے, اس کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنے دے اور خود حکومت کا کردار ادا کرنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور پھر غلام سرور کی طرف تشریف لاتا ہوں اور ان سے اس موضوع پہ ضرور چاہوں گا کہ وہ ہمیں آگاہی دیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. ایک مطالبہ چیف جسٹس آف پاکستان سے, بہت محترم میرے چیف جسٹس صاحب, آپ اس قسم کے ایشوز کو سو موٹو نوٹس لیتے ہیں. یہ جو واقعہ آپ کے پیش آیا ہے آپ کے ایئرپورٹ پہ, چیف منسٹر صاحب ضرور کریں گے, لیکن آپ اس کا نوٹس لیجئے اور آپ اس کو صحیح انجام تک پہنچائیں گے. میں جناب سرور صاحب کی طرف آتا ہوں. سرور صاحب, کہا یہ جا رہا ہے, جیسے میرے 2 بھائی یہاں بیٹھے وہ کہتے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جی ایک فیڈرل منسٹر کو جو ہے وہ اتنے سارے شٹ اپ کال کے بعد بٹھا کے روک کے آخر میں یہ کہنا پڑا کہ بھائی آپ انٹر نہیں ہو سکتے جب تک معافی نہیں مانگے. سر یہ رویہ, حالانکہ اس وقت تو قانون سازی ہونی چاہیے, قومی مسائل پہ بات ہونی چاہیے, عوامی مسائل پہ بات ہونی چاہیے, لیکن یہاں تو دنگا مستی ہے. تو کیا کہیں گے سر اس کے اوپر جو عمران خان نے بھی ریئیکشن کیا ہے, یہ مناسب ہے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کی اس بات سے پہلے میں کراچی کے ایک فاضل دوست نے بات کی اور الیکشن کے حوالے سے بات کی, ہمارے پرائم منسٹر کے حوالے سے بات کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں اور الیکٹورل پروسیس میں بڑے فری اینڈ فیئر الیکشن تھے. میں نے بھی کئی الیکشنز میں حصہ لیا, کوئی الیکشن کریڈیبل نہیں تھا. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ تو اپوزیشن نہ ماننے والی بات ہے, اگر کریڈیبل الیکشن تھے, فری اینڈ فیئر الیکشن تھے, تو یہ 2018 کے الیکشن تھے. اور دیکھیں اس میں بہت ساری سیٹس ہم بڑے نیرو مارے جا رہے ہیں. تو جہاں الیکشن مینج ہوتے ہیں وہاں نیرو سیٹس والوں کو آسانی سے جتوایا جا سکتا ہے اور اس کی پاسٹ ریکارڈز بھی موجود ہیں. اور آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف فیڈریشن کی جماعت بن چکی ہے. سارے صوبوں میں, ساری اکائیوں میں اس کی نمائندگی موجود ہے. کراچی کے اندر, انٹیریئر سندھ کے اندر, بلوچستان, کے پی کے اندر, پنجاب کے اندر, ریموٹ ایریاز کے اندر, گلگت بلتستان کے اندر آج پاکستان تحریک انصاف کا وجود ہر جگہ موجود ہے. اور الحمدللہ آج تمام محب وطن پاکستانی, پڑھے لکھے لوگ, صاحب کردار لوگ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں.
تو الحمدللہ تحریک انصاف کو اسی وجہ سے دونوں پارٹیاں جو کہ باریکی سے کرتے تھے انہیں آؤٹ کر کے میں اب سینٹ پہ آ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں خود اس دن سینٹ میں موجود تھا اور مشاہد اللہ صاحب کی تقریر سن کے تو مجھے خود شرم محسوس ہوئی کہ میں کس سینٹ میں بیٹھا ہوں اور اس سینٹ میں کیسے لوگ موجود ہیں. حالانکہ اپر ہاؤس میں سینٹ میں زیادہ سوبر ہونا چاہیے بندے کو, زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, زیادہ صاحب کردار ہونا چاہیے. اور مجھے افسوس ہے کہ فواد کے خلاف بات ہو رہی تھی اور فواد چودھری اس وقت ہاؤس میں موجود نہیں تھے. ہاؤس کے رولز کہتے ہیں کہ جس کے خلاف بات ہو رہی ہو اور وہ ہاؤس میں موجود نہ ہو تو اس پہ سینٹ ہو یا اسپیکر ہو نیشنل اسمبلی ہو, اس پہ رولنگ آتی ہے کہ آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے اور ویسے بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اس وقت چیئرمین سینٹ جو میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے, انہیں شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی مشاہد اللہ خان صاحب کو, جو کہ نہیں دی گئی. اور پھر فواد چودھری آئے, اس کے رپلائی میں جو کچھ کیا انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ بھی اوور ڈوئنگ تھی. اور تیسری بات, چیئرمین سینٹ کو بھی ادھر سے بھی ساری سائیڈوں سے اوور ڈوئنگ ہوئی کہ پہلے مشاہد اللہ صاحب نے جس قسم کی زبان استعمال کی ان کی غیر موجودگی میں, چودھری فواد کی موجودگی میں, اور پھر جس طرح فواد نے آ کے ریپلائی کیا اسے تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, لیکن اس سے بھی اوور ڈوئنگ ہوئی. اور پھر چیئرمین سینٹ کی جو رولنگ کے 5 دن کے لیے یا کچھ دن کے لیے انہیں ہاؤس سے باہر کرنا, میرے خیال ہے یہ بھی مناسب نہیں تھا. تو لیکن ایک فیصلہ ہے, رولنگ ہے چیئرمین سینٹ کی, اسے ہم نے اوبے کرنا ہے. وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, ان کے ہر فیصلوں کو ہمیں تسلیم کرنا ہے اور ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی نبیل قبول صاحب کیا کہیں گے؟ میں تو اتنا کہوں گا کہ چلیں جو چیئرمین سینٹ کے پریروگیٹو ہے کہ وہ کسی کو بھی بینڈ کر سکتا ہے, اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے پاکستان کی کہ کوئی بھی اسپیکر نے کسی ممبر کو یا چیئرمین سینٹ نے کسی ممبر کو بینڈ کیا ہے. سارجن ایٹ آرمز ہوتا ہے, اس کو بھی کبھی کسی نے, مجھے یاد نہیں ہے, میں بھی اسپیکر رہا ہوں 3 سال, کہ کسی کو اٹھا کر باہر پھینکا ہو, جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اسپیکر جب چاہے. اور آپ کی ایک بات پر جب آپ نے کہا کہ یہ اف نیسسری کسی کو بھی آپ ممبر کو جو ہے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتے ہیں, میں اف نیسسری آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اف نیسسری اسپیکر سمجھتا ہے. دیکھیں آپ نے بالکل اف نیسسری ہے, یہ امینڈ ہوا ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ پہلے نہیں سر, یہ تو ابھی تو زندہ ہے نا, ہے لیکن یہ پرانا نہیں ہے 108, یہ پہلے آرٹیکل 90 کے تحت ہوتا ہے. سر کوئی بھی ہو لیکن اس وقت تو 108 ہے نا, اور یہ وہ لیٹر ہے, یہ وہ لیٹر ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے اف پریزنس نیسسری. یہ اسپیکر کی پریروگیٹو ہے, وہ اگر سمجھتا ہے کہ اس شخص کی ضرورت ہے اسمبلی میں موجودگی تو وہ کسی کو بھی بلا سکتا ہے. میں نے جب اسپیکر تھا, میں نے ایک سابق چیف منسٹر کو میں نے جو ہے کہا تھا کہ اگر آپ نے نیکسٹ ٹائم, یہ میں نام نہیں لوں گا, بڑے معزز اور بزرگ ممبر تھے اور آج بھی ہیں, میں نے ان کو کہا تھا, حالانکہ میری عمر 32 سال تھی اس وقت, کہ اگر نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے تو میں آپ کو اسمبلی میں انٹر ہونے نہیں دوں گا. اسپیکر کسٹوڈین ہے, قائد ایوان وزیر اعظم کو بھی آنے سے روک سکتا ہے, بالکل روک سکتا ہے. تو پھر یہ سوال ہی میں ذرا آپ کا ایک ایشو بہت امپورٹنٹ ہے, میں سر آپ انکم ٹیکس پاکستان کا, میرا خیال ہے ایک تو آپ کیا ہے پرائیڈ آف آپ کے اوپر جو ہے ستارے امتیاز ہے, آپ میرا خیال ہے دنیا پاکستان کے نمبر 1 ہیں جو سب سے زیادہ انکم ٹیکس دیتے ہیں. منی لانڈرنگ میں آپ کو پکڑا جا رہا ہے یا آپ کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے, اس کا ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں ایک بات صرف ایک لفظ کہہ دوں کہ دیکھیں پرائم منسٹر بھی ہاؤس کے فلور پر, چاہے سینٹ ہو یا وہ اپنا قومی اسمبلی ہو, تب کھڑا ہو سکتا ہے جب اس کو اسپیکر یا چیئرمین سینٹ پرمیشن دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو کوئی رولز نہیں ہے. اگر ہم تخت لاہور کہتے تھے تو شاید مجھے اب آپ مجھے ذرا بتائیے اس کا سر منی لانڈرنگ. اچھا, وہ ماشاءاللہ سے آپ جو کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ کا یہ کیس جو ہے 5/2017 جو ہے یہ KKF کے اوپر بنایا گیا, جس کے اوپر 726 لوگوں کو نوٹس کیا گیا ہے. 726 لوگ سب کراچی کے, KKF کراچی میں, اور کیس کو منتقل کر دیا گیا اسلام آباد, اور کہا گیا ہے کہ جس سب لوگ آ کے وہاں پر گواہی دیں تو اس کا 3 کروڑ روپے تو آنے جانے کا ٹکٹ بنتا ہے لوگوں پر, 1 کروڑ روپے رہنے کا بھی بنے گا. کیا کراچی میں اگر اس کی انکوائری ہو رہی تھی
تو اگر ان کا آئی او یہ لکھتا ہے کہ جی کراچی میں ہم سیف نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی نے جو کراچی کو اتنا امن دے دیا، یہ کیا غلط تھا؟ بہرحال یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، یہ ہماری خدمت خلق فاؤنڈیشن ہے جو ایم کیو ایم کی ہے، جو ایک فلاحی ادارہ ہے جس کی 100 ایمبولینسز ہیں، حیدرآباد، کراچی، کئی جگہ پہ اس کے ہاسپٹلز ہیں، اس میں خیرات، زکوٰۃ، اگر آپ نے بھی کئی بار آئے ہوں گے رمضان کے زمانے میں وہ زکوٰتیں بٹتی تھیں، اگر اس میں کسی نے پیسے جا کے جمع کرا دیے یا اس میں سے کسی ٹرسٹی نے پیسے لے کے کوئی امدادی سامان خرید کے دے دیا تو آیا وہ منی لانڈرنگ ہے۔ منی لانڈرنگ کی پہلے تو وہ کریں کہ جی منی لانڈرنگ ہے کیا؟ منی لانڈرنگ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیسہ جو بغیر انوائس کے کہیں پر دی گئی، اگر کسی کی ٹریل موجود ہے تو وہ منی لانڈرنگ میں کیسے آئے گی؟ صحیح۔ ایف آئی اے کے پاس ہر قسم کا ایکٹ ہے کہ اگر اس سے اسلحہ خریدا گیا تو وہ اسلحہ ایکٹ میں جائے گی، اگر اس سے کہیں مس یوز کیا گیا۔ لیکن کیونکہ میڈیا ٹرائل ہے، آج 2 سال سے 2.5 سال سے یہ چل رہا ہے، آج تک جتنی بار بھی ایف آئی اے نے ہمیں بلایا ہے ہم اس میں پیش ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ نان اویلیبل وارنٹ نکال دینے کا کیا جواز ہے؟ آج بھی میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے 4 دن پہلے بھی سٹیٹمنٹ کیا تھا کہ اگر میں آپ کا یہ آخری پروگرام تو نہیں ہوگا؟ یہ مجھے لگتا ہے میرا آج آخری پروگرام ہوگا، جب ایک پروگرام آپ سے کر کے جاتا ہوں تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ میں اس ملک کا ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہوں، ایک ہی آدمی ہے جس کو ستارہ امتیاز ملا، یہ گورنمنٹ آف پاکستان تو مجھے شاید عزت نہیں دے سکتی، وہ مجھے اتنی عزت دے دیں کہ اس بات کے عوض مجھے 10 منٹ کے لیے اپنے چیمبر میں بلا کے سن لیں، میں یہ منی لانڈرنگ، یہ دوسرے معاملات، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ میں انصاف مانگ رہا ہوں۔ دیکھیں میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، میرے میں نان اویلیبل وارنٹ تب نکالے جاتے جب میری بلینز کی یہاں پر پراپرٹی ڈکلیئر ہے، میں چھوڑ کے تو نہیں جاؤں گا، اور ہائی ٹیکس میں کوئی ملزم تو نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ معذرت کے ساتھ، اور میں یہ بات ان لوگوں کو باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں تو وہ آج راو انوار کا حشر دیکھ لیں۔ بات یہ ہے کہ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ چیف جسٹس کو آپ نے اپیل کی ہے میں نے چیف کہ جسٹس وہ کو آپ اپیل کو کی ہے ٹائم دیں اور آپ کا مدعا سنیں ایک شہری کی حیثیت سے، ایک پاکستانی شہری حیثیت سے اور ایک ہائیسٹ ٹیکس پیئر کی حیثیت، اور اگر وہاں پہ بھی آپ ثابت ہوتے ہیں کلپریٹ تو پھر سر میں ان کی عدالت سے ہتھکڑی لگا کے جاؤں۔ ٹھیک ہے۔ میں نبیل قبول صاحب آپ نے پڑھ لیا، میں آپ کو پڑھے آپ کے نالج کے لیے میں بتا رہا ہوں، آپ اس کو صحیح طرح پڑھیں۔ if he considers his presence necessary, if the speaker or chairman کیسے if he considers، کیسے؟ اب میری مرضی یار، میں مرضی کیا ہوتی ہے سر؟ ایک عام اجلاس میں ہوتا ہے انڈا دے یا بچہ دے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ اسپیکر جو ہے اس کی مرضی ہے، if he considers it، دکھائے سر if he consider کا میں آتا ہوں سر۔ جی جناب کیا کہتے ہیں آپ اپنا؟ جی بولیے ڈاکٹر صاحب بولیں جناب سعید خان صاحب۔ بتانا سینٹ کے ایک منٹ ہے میرے پاس، کا رول ہے 187 رول کا اگر آپ پڑھیں تو چیئرمین سینٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ کسی کو بولنے دے یا نہ دے، کسی کو اندر آنے دے۔ کیونکہ میں اس کو اپنا ایک مثال، کیونکہ میں واٹر اینڈ پاور اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا اور عابد شیر علی اسٹیٹ منسٹر تھا، اس کے اوپر میں نے قدغن لگے تھے، کیونکہ جب اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے آٹومیٹکلی چیئرمین کے اختیارات اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کے پاس جاتی ہے۔ تو 187 میں بالکل کلیئر ہے کہ چیئرمین کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کو بولنے دیتا ہے، کسی کو آنے دیتا ہے۔ سر میں روک دیتا ہوں، اسی ہاؤس نے جی یہ آپ بات کر رہے ہیں فواد چودھری کے حوالے سے؟ ہاں 187 کے میں بات کر رہا ہوں فواد چودھری کی، بالکل یہ بالکل صحیح بات ہے۔ پرائم منسٹر جو ہے کسٹوڈین کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے کہ جی آپ نے کیسے رولنگ دے دی اور یہ صورتحال ہے۔ میں آخری ایک منٹ ہے جناب سرور صاحب، آپ کچھ کہیں گے سر؟ غلام سرور خان صاحب 1 منٹ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ نہیں سنی کہ انہوں نے کیا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر پرائم منسٹر کی کسی کیبنٹ کو لیگ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اسے ڈیفینڈ کرنا تو میرا خیال ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کے الفاظ کیا تھے، لیکن ڈیفینڈ کرنا اس میں وہ حق بجانب تھے، اور یہ زیادتی
پہلی زیادتی تو چودھری فواد کے ساتھ ہوئی کہ اس کے خلاف جس قسم کی زبان بولی گئی اور جس شخص نے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، جس کے خلاف بولی گئی اس کے خلاف ایکشن ہو گیا. تو اس پہ اگر کوئی پرائم منسٹر نے سر بات حکومت کی اور ہے تو اپوزیشن میں بڑا فرق ہوتا ہے. حکومت کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے بڑا پازیٹیو رہا ہے. وقت ختم ہوا جاتا ہے. پہلے تخت لاہور تھا، اب تخت بنی گالا ہو اچھا گیا. 2 ہو گئے. چلیں جناب. اب تخت نبیل بنی گالا گفور ہو صاحب گیا. آپ کا بہت شکریہ. خواجہ سہیل منصور صاحب آپ کا شکریہ. غلام سرور خان صاحب آپ کا شکریہ. سینیٹر زاہد خان صاحب آپ کا شکریہ. وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.